بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ان الذين كفروا بشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر اکبر کی بات ہو رہی ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول ضروریات و ضروریات میں سے کسی کا انکار کیا، وماتوا اور مر گیا، ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر مر گئے، وہم کفار، حال یہ تھا کہ موت کے وقت کفر پر ہی مرے، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، یہ اصل کافر جو ہیں، خاتمہ بالخیر نہ ہو سکا، یہی کافر، علیہم ان پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین سارے انسانوں کی لعنت، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، ناراضگی کی جگہ رہیں گے، لا یخفف نہیں کم کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب ان کا عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ہی ان کو اب مرنے کے بعد مہلت دی جائے، اب مہلت میں فوراً عذاب شروع ہو جائے، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود یعنی کہ جس کی بندگی کی جائے وہ ذات الہ واحد، وہ ایک ہی ذات، وہ ایک خدا، ایک معبود ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، اس کی صفتیں ہیں دو بڑی، الرحمن وہ بڑی رحمت والا، الرحیم وہ بڑا مہربان۔ آخر وقت شیطان بڑا کاری حملہ کرتا ہے، خاتمہ بالخیر ہونا اس لیے بڑا ضروری ہے، جس کا اچھا خاتمہ ہو گیا نا ایمان پر بن گیا، جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ چاہے تو گناہ بخش دے، گناہوں کی دو قسمیں بنیادی طور پر کی جائے، اس میں حق کس کا مارا ہے؟ گناہ ہے نا، حق مارنا، حق تلفی گناہ، اس میں حق کس کا مارا ہے؟ اس میں بندوں کا حق مارا ہے کہ خالق کے بندہ اللہ جل جلالہ کا حق مارا، اس نے حق کس کا مارا ہے؟ اس نے بدریاتی کس کے ساتھ کی؟ اس نے خیانت کس کے ساتھ کی؟ اگر تو بندوں کا حق مارا ہے تو صاف ہی اللہ بھی ناراض ہے، اس لیے کہ اللہ ہی کا تو حکم تھا کہ بندوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو، اللہ ہی کا تو حکم تھا کہ اعتدال کرو، اللہ ہی کا تو حکم تھا فلاحی معاشرہ قائم کرو، اللہ ہی کا تو حکم تھا
کہ بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، اچھا طور طریقہ اختیار کرو، کسی کا حق نہ مارو، بے شک اپنا حق نہ چھوڑو مگر کسی کا حق نہ مارو۔ تو بندہ تو ناراض ہوا ہی، ساتھ ہی بندے کا مولا بھی ناراض ہوا۔ اس لیے اس کی باز پرس یعنی کہ اس کی پوچھ گیچھ بہت شدید ہوگی۔ اس وقت تک اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے۔ اکیلے اللہ کا معاملہ ہو تو اس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر اکیلے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس میں کسی بندے کا حق نہیں مارا گیا، اس میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی گئی، اپنے ساتھ ظلم کیا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ڈائریکٹ جو اس کو ملا تھا، نماز نہیں پڑھی اس نے، روزہ نہیں رکھا اس نے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی اس نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ احکامات تھے۔ مگر حقوق العباد جن میں شامل ہیں، اس نے زنا کاری بھی کر لی، اس نے چوری بھی کر لی، اس نے قرضہ بھی دے کر واپس بھی کسی سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ جو حقوق العباد جن میں کسی بندے کا نقصان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اچھا اگر بندہ معاف نہ کرے تو پھر تو وہ بندہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا ہو، جتنی مرضی روزے رکھتا ہو، جتنے مرضی اس نے اچھے کام کیے ہوں، اس کی بخشش ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میں اپنی ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہوں۔ اللہ اپنی ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ چاہے نا اس بندے کو بخشنا تو اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ہی مسبب الاسباب بھی ہے، اللہ سبب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ حق مارا گیا، بعد میں توبہ کر لی مگر وہ بندہ ہی نہیں ملا، دوبارہ وہ بندہ حق ادا کرنا چاہتا تھا، تلافی معافی کرنا چاہتا تھا مگر وہ بندہ ہی نہ ملا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی جو رجوع کرنا چاہتا ہے، لوٹنا چاہتا ہے، واپس آنا چاہتا ہے، پلٹنا چاہتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، گناہوں سے مبرہ اور منزہ ہونا چاہتا ہے، تو وہ واپس آنا چاہتا ہے مگر اب وہ جو دین تمام سے نکل چکا واپس نہیں آتا، گولی فائر کی جا چکی واپس نہیں آتی، بات منہ سے نکلی گئی منہ میں داخل نہیں ہوتی، تو اب اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے تو دیری سے نیک ہو جا، قیامت کے دن اللہ تیری بخشش کا سامان خود ہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا نا تو اللہ چاہے گا کہ اب یہ بندہ بخشا جائے۔ اب کیا ہوگا؟ اس بندے کو جس کا اس نے حق مارا ہے اس کو بھی سامنے لایا جائے گا اور پھر اس گناہ گار کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ معافی مانگتا رہا تھا مگر معافی تو تب ملتی تھی جب کہ بندہ معاف کرتا۔ اس بندے سے کہا جائے گا اے بندے تو کیسے راضی ہے کہ اللہ اس نے فلاں قصور کیا، میرا نقصان کیا، اس نے وہ پورا کر دے، تو اللہ فرمائے گا اس کا نقصان یوں پورا کیا جا سکتا ہے کہ اتنی نیکیاں اس کی اتنی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں اور اس کے اور تیرے کتنے گناہ اس کی اس جگہ پہ ڈال دیے جائیں، یعنی کہ بیلنس کرنا تو ہے، تیرے گناہ اتنے کم کر دیے جائیں گے، اس کی اتنی نیکیاں کم کر دی جائیں گی۔ ہوگا کیا؟ اس کی نیکیاں جنت کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں مگر وہ کم ہو جائیں گی تو پھر یہ جنت میں نہیں جا سکتے، اور تیرے جتنے گناہ کم ہو جائیں گے تو تو جنت میں جا سکتا ہے، وہ تیرے گناہ ساتھ میں ملے جائیں گے تو تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں اپنی رحمت سے تیرے گناہ معاف کر دیتا ہوں تو اس کی غلطی معاف کر، بندہ راضی ہو جائے، بندہ کہے گا مالک ہمارا مقصد تو جنت حاصل کرنا، میں نے اس کا کیا کرنا ہے، جنت میں جائے گا تو مجھے کیا اس سے ملے گا فائدہ، میں بھی جنت میں چلوں گا دوسرے گناہوں کی وجہ سے، یہ بھی جنت میں چلے گا اس گناہ کی وجہ سے، یا اللہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں تو مجھے معاف کر، تو اس کی بخشش کا سامان اس طرح پیدا ہو جائے گا۔ مگر تب جب اللہ اس کی بخشش فرمانا چاہے گا تو اپنے حقوق بھی معاف فرما دے گا، بندوں کو راضی کر کے بندوں سے بھی حقوق معاف فرما دے گا۔ اسے کہا جاتا ہے ارحم الراحمین، سب سے زیادہ بخشش کرنے والا، غفار، ستار۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اس بندے کی سبیل پیدا کر دے گا، راستہ کوئی نہ کوئی پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے پر امید رہنا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ مایوس تو شیطان ہو گیا ہے،
مایوسی تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، تیرے گناہ زیادہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت پہ اللہ کی صفت رحمت، اللہ کی صفت جلال پر غالب ہے، تو اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا حق مارا اس نے، سارے حقوق کی معافی کی سبیل پیدا ہو سکتی ہے، مگر جو کفر پر مر گیا اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے اچھے خاتمے کی وجہ سے اس کی سبیل پیدا ہو سکتی ہے، راستہ پیدا ہو سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے، مگر اس کا نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی طرف راستہ نکالا ہی نہیں، اس نے رسول اللہ کی طرف لائن سیدھی کرنے کی کوشش کی نہیں، آخری لمحے تک کفر کی ضد پر اڑا رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب بس توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب تک کھلا ہے، جب تک وہ پنچھی ہے نا جو اندر پتہ نہیں کہاں پر ہے، یہ جب آزاد ہو جائے گا نا، یہ پرندہ آزاد ہو جائے گا، تب سے انصری سے یہ پرندہ جب آزاد ہو جائے گا، کرے توبہ بند ہو جائے گا۔ قیامت قائم ہوگی تو جو اس وقت کے موجود انسان ہوں گے ان کے لیے کرے توبہ اس وقت بند ہوگا، جو بندہ دنیا سے جب کرتا کرے گا اس کی توبہ کا دروازہ ساتھ ہی بند ہو جائے گا۔ کب بند ہو جائے گا؟ جب موت آئے گی۔ کب موت آئے پتہ ہی کوئی نہیں، لہٰذا جلد از جلد طائب ہو جانا چاہیے، جلد از جلد توبہ کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو جو کفر کی حالت پر مرا، اللہ فرماتا ہے کہ ان پر اللہ کی شدید ناراضگی ہے، ان پر کبھی اللہ راضی نہیں ہوگا، ان پر اللہ کے کبھی فرشتے راضی نہیں ہوں گے۔ اچھا، اللہ بھی راضی نہیں، اللہ کے فرشتے بھی راضی نہیں، اور سنو اللہ راضی کس پہ ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تیسری کیٹیگری اب وہاں پر بھی بیان کی جا رہی ہے، تیسری یہاں پر بھی بیان کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے محبوب کی سلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کیا کرو۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اپنی شان کے مطابق، فرشتے بھی طلب رحمت کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اپنی ان کی جو بھی کیٹیگری، جو بھی ان کا طریقہ، جو بھی خود کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا طریقہ، اس لحاظ سے مومنوں تم پیچھے نہ رہنا، تم بھی اسی صف میں کھڑے ہو جاؤ، تم بھی محبوب علیہ کی سلام پر درود بھیجو۔ تو اللہ کے فرشتے بھی اور مومنین بھی ایک ہی کام، مگر اپنے اپنی شان کے لائق۔ اور یہاں پر اللہ لعنت بھیجے گا اپنی شان کے مطابق، فرشتے لعنت بھیجیں گے اپنی شان کے مطابق۔ اے مومنوں تم بھی پیچھے نہ رہنا، تم بھی ان کو ناپسند کرو۔ میں نے کل مانا پرسوں بیان کیا کہ لعنت شدید ناراضگی کا نام ہے، تو جو کافر ہیں تم ان کے ساتھ شدید ناراضگی کا اظہار کرو۔ مومن اس لیے کافر کا دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کافر مومن کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا۔ شرانے نہ لگانا، اگر کاروباری تعلق بنانا بھی پڑے، تعلیمی تعلق بنانا بھی پڑے، مگر ان کے ساتھ رازدان دوست نہ بننا، ان کے خلیل دوست اور یار بیلی نہ بننا، ان کو اپنا ہمجولی بیلی نہ بنانا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کافر مر گیا، اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور والناس اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ جب سارے انسانوں کی لعنت ہے کافروں پر، جب کافر ہیں باقی انسان کون سے بچے؟ باقی تو مومنین ہی بچتے ہیں۔ یہاں پر الناس کا ذکر کیا گیا تاکہ غلبہ بیان کر دیا جائے۔ کافر سارے وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، باقی وہ سارے مر گئے، ان پر لعنت اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی۔ باقی کون بچ گئے؟ پچھلی امتوں کے سارے مومنین، اس امت کے سارے مومنین، سارے مومنین کی اللہ گویا فرماتا ہے سارے مومنین کی ان پر لعنت ہے۔ جرانا دو رنگی چھوڑ دے، یا طرف ہو جا، موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ مومن ہے تو مومن کا ساتھ دے، اور کافر تو کافروں کا ساتھ دیتے ہی ہیں۔ پھر کریمہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکفر ملۃ واحدہ والمسلم ملۃ واحدہ۔ یہ ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ ہے
جو صرف بر صغیر کے لحاظ سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لحاظ سے ہے۔ پوری دنیا میں صرف دو قومیں بستی ہیں، کافر جب مر جائیں تو باقی مومن رہ جاتے ہیں، لہٰذا سارے مومنین کے کافروں پر لعنت ہے۔ تو تم ان کے ساتھ جب نظریاتی وحدت نہیں رکھتے تو پھر اخلاقی وحدت باقی رہ گئی، کیا باقی یاری دوستی رہ گئی؟ کیا تم پھر بھی ان کے لیے مخلص ہو؟ تمہارے ساتھ مخلص کوئی نہیں۔ اب میں بڑی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آن ایئر جا رہا ہے، اب یہ ہماری پرائیویٹ محفل نہیں ہے، اس لیے مومنین کو طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر مومن پوری دنیا کے اکٹھے ہو جائیں، کافر دوسرے دن سرنگو ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ قابل گرفت ہو جائے۔ میں قرآن پاک کی تفسیر میں عرض کر رہا تھا، خالدین فیہا، ہمیشہ لعنت برستی رہے، لعنت کام نہیں ہوگی، ہمیشہ اس ناراضگی میں رہیں گے اور عذاب ان کا کم نہیں ہوگا، لمحہ بلمحہ بڑھتا 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 جائے گا۔ کتنی زندگی ہے وہ خلوی، آپ اس کی لینتھی ہونے کو لے لیجیے کہ قبر میں مرنے سے لے کے حشر تک رہنا ہے، کتنے کم لوگ مر گئے، کم سے بڑے نہ جانے معاملات ان کے آگے کیسے ہو رہے ہیں، اور قبر کا عذاب کم سے کم قبر کا گرم ہونا ہے، اور گرم سے گرم تر بھی ہوتی چلی جائے، کم سے کم بھی عذاب ہو تو حشر تک قبر کتنی گرم ہو چکی ہوگی، جب سے مرا ہے اب تک کتنی گرم ہو چکی ہوگی۔ توا جو روٹی پکانے والا توا ہوتا ہے وہ کتنی جلدی گرم ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ بھی تدریجاً گرم ہوتا ہے، درجہ بدرجہ گرم ہوتا ہے۔ تو قبر جو اس دنیا کی آگ سے نہیں گرم ہوتی بلکہ اس جہنم کی آگ سے گرم ہوتی ہے، جس کی ایک چنگاری کی ساری دنیا کو جلا کر راکھ کر دینے کی استطاعت ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیں معمون امن میں بھی رکھے اور حفاظت خاص میں بھی رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے عذاب کم نہیں ہوگا، فیصلہ قطعی ہے۔ توحید کا درس یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا، مگر سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے توحید خالص کو بیان کیا، اس سے بھی توحید باری تعالیٰ بیان ہو گئی۔ کوئی تمہارا معبود ہے ہی کوئی نہیں، صرف ایک ہے۔ اب اس بات کو تحت نفی داخل کیا گیا، یہ لغت کی بات ہے، گرامر کی بات ہے، اس بات تحت نفی داخل ہو تو تاکید کا معنی دیتا ہے۔ پڑھتے ہیں لا الہ، پہلے سارے انکار کرتے ہیں، کوئی بھی خدا نہیں ہے الا اللہ، مگر سوائے اللہ کے۔ اس کا معنی قطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان نام اس چیز کا ہے کہ ہو سکتا ہی نہیں سوائے اللہ کے کوئی اور خدا ہو جائے، یعنی کہ پکی پیٹی پختہ بات ہو تو اس بات کو تحت نفی داخل کر کے بتایا جاتا ہے کہ اس میں شک شبے کا سوچنا بھی نہیں۔ گمان بھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ان زمینوں آسمانوں کے درمیان اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو دیکھتے تو زمین و آسمان ٹکرا کر ختم ہو جاتے۔ آج اگر یہ نظام چل رہا ہے تو ایک ذات اس کو چلانے والی منظم مربوط نظام دیکھتے ہو تو یہ قدرت کا کارخانہ جس کا ہے وہی عبادت کے لائق ایک اللہ، وہ بڑا مہربان بھی ہے، بڑی رحمت نازل کرنے والا ہے۔